السلام علیکم، میں ہوں عاصم تارڑ ایڈوکیٹ۔ پولیس کے خلاف لوگوں کی بہت شکایات ہوتی ہیں کہ ہم تھانہ میں گئے تو پولیس والے نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، ہم سے رشوت طلب کی یا ہماری بات نہیں سنی، یا ناکہ کے اوپر ہم سے ناجائز طور پر رشوت کے طور پر پیسے لیے۔ غریب لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ امیر تو پیسے دے لیتے ہیں لیکن غریب پیسے نہیں دے سکتے، یا کچھ دے بھی دیں تو پھر بھی پولیس والے ان پر تشدد کرتے ہیں۔ اب اس طرح کے کرپٹ اور بدتمیز پولیس افسر کا آسان علاج آپ نے کیا کرنا ہے؟ پولیس افسر اگر زیادتی کر رہا ہے، ٹھیک نہیں کر رہا، کرپشن کر رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، ایسی حرکت کر رہا ہے کہ ظلم کر رہا ہے، اپنی وردی کا غلط استعمال کر رہا ہے، ایسی حالت میں جو کرپٹ پولیس آفیسر ہے اس کو کیسے سبق سکھا سکتے ہیں؟ اگر آپ چل پڑے، تھوڑی سی ہمت کر لی، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ اس طرح کے پولیس اہلکار کو سبق سکھانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ دو کام کرنے ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ ایسے نہیں کہ ایک جگہ پر درخواست دے دی پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے، آپ کی کوشش رنگ لائے گی۔ اب سوال یہ ہے، اس پولیس والے کی کمپلینٹ کس کو کرنی ہے؟ عام طور پر تو جب کوئی لڑائی ہو جائے یا چوری یا فراڈ کی کوئی شکایت کرنی ہو تو پولیس اسٹیشن کی جاتی ہے۔ اب یہ کمپلینٹ جو پولیس والے نے آپ سے زیادتی کی ہے، یہ کس کو کرنی ہے؟ کہ پولیس والے کے خلاف پولیس آرڈر 2002 آرٹیکل 155 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ قانون سے ہٹے، اپنی طاقت کو مس یوز کرے، خرابی پیدا کرے تو ایسے بندے کو 3 سال سزا ہو سکتی ہے اور 7 جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے درخواست اسی تھانے میں دینی ہے جس تھانے کے پولیس اہلکار نے آپ سے زیادتی کی ہے۔ آپ اسی تھانہ میں جائیں اور جا کر اپنی درخواست دیں۔ اگر وہاں پر نہیں سنی جاتی تو اس سے بڑے افسر کے پاس جائیں۔ ایس ایچ او کوئی خرابی کر رہا ہے تو ڈی ایس پی کے پاس چلے جائیں۔ ڈی ایس پی بات نہیں سن رہا تو ایس پی کے پاس چلے جائیں۔ اپنی درخواست لکھیں، جو زیادتی ہوئی ہے وہ لکھیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ پولیس والے زیادتیاں کرتے جاتے ہیں اور وہ بس دل میں برا بلا کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اس کو باقاعدہ سزا دلوائیں تاکہ وہ کسی اور سے اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ جب 4-5 درخواستیں اس کے خلاف جائیں گی تو کسی میں تو کارروائی ضرور ہوگی اور ایکشن بھی ہو جائے گا۔ کرپٹ بندے کی سزائیں جو ہیں وہ قانون میں موجود ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی آئی جی تک جو ہے وہ کوئی نہیں سن رہا تو پھر بھی آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ آپ ساری درخواستیں جو دی ہیں، جو آپ نے ایس ایچ او کو دی، جو ایس پی کو دی، جو ڈی پی او کو دی، جو ڈی آئی جی کو دی، جو آئی جی کو دی، ان کی رسیدیں ساتھ لگا کر ہائی کورٹ میں رٹ کریں۔ مسئلہ تب بھی بنتا ہے جب ہم شکایت ہی درج نہیں کراتے۔ اگر آپ باقاعدہ اس کے پیچھے پڑ جائیں، ہر فورم کے اوپر درخواست دیں، اس کی جب انکوائریاں لگیں گی، آرٹیکل 155 کے تحت اس کو سزا ہوگی۔ وہ کتنی انکوائریاں برداشت کرے گا؟ کیونکہ سرکاری بندے کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ دوسرا حل، 1787 پر کال کر کے اپنی کمپلینٹ درج کرائیں۔ اس پر اس کی ضرور انکوائری ہوگی، اس کو سزا بھی ہوگی۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے کمپلینٹ کی تھی تو ہماری کمپلینٹ کے اوپر عمل درآمد ہوا اور اس کو سزا ہوئی ہے جس پولیس اہلکار نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ہاں، یہاں پر اہم بات آپ سے کرنی ہے کہ کسی کے خلاف جھوٹی درخواستیں مت دیا کریں۔ کئی لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں، اگر کوئی پولیس والا میرٹ پر تفتیش کر رہا ہے تو اس کو تنگ کرنے کے لیے یا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی درخواستیں دیتے ہیں۔ لوگوں کو بھی اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ بڑے اچھے تفتیشی ہوتے ہیں جو میرٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے مرضی کی تفتیش کا رزلٹ لینے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ میں ایک ایسے تفتیشی کو جانتا ہوں جو میرٹ پر تفتیش کر رہا تھا، لیکن ملزمان اتنے طاقتور تھے کہ جب اس نے ان کی بات نہ مانی تو اس کی ٹرانسفر کرا دی۔ اس لیے اگر کوئی کرپٹ پولیس والا آپ کو تنگ کرے، اس کے خلاف ضرور ایکشن لیں، لیکن بے گناہ کسی کو مت تنگ کریں، اس کے خلاف جھوٹی درخواستیں مت دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔